اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا محمد افضال عطاری قادری صاحب آپ سے سلسلہ گفتگو شروع کریں اور کچھ سوال و جواب کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے معاذ حسنہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت علامہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ معزز سامعین کرام، ناظرین احتشام، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا یہ ایک حصہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کی آگ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ایمان والوں کو۔ ضمناً اس کے اندر اہلیکم کا لفظ استعمال، تو دوبارہ کر لو جی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وَأَهْلِيكُمْ کا لفظ استعمال فرمایا، جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی۔ اب گھر والوں کے اندر ماں باپ بھی آتے ہیں، بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں۔ بہرحال ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اب اس میں ہم خاص اولاد کی تربیت پر گفتگو کریں گے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے، نافرمان ہو چکے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی تربیت دین اسلام کے مطابق کی ہے یا ویسے ہی ان کو چھوڑ دیا کہ ابھی بچے ہیں۔ عام طور پر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، کوئی بڑا ہو نا، وہ کہتے ہیں جناب بھی بچہ ہے، جب بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں، بڑا جب ہوگا تو کسی کی سنے گا نہیں، خود بخود تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر خود بخود ٹھیک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ ماشاءاللہ۔ بچانے کا ارشاد فرمایا، خود بخود تو کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بے شمار انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ بے شک۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خود بخود کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، درست نہیں ہو جاتا، کوئی خود بخود سدھر نہیں جاتا۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ اب اس میں اولاد کے حقوق، آج کل آپ لوگ علماء و خطباء سے یہ تو سنتے ہوں گے ماں کی اتنی شان ہے، باپ کی اتنی شان ہے، لیکن اولاد کے حقوق کی طرف توجہ کم ہے، اور اس کا مسئلہ بھی زیادہ ہے کہ لوگ اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایک تو تربیت خود کی نہیں ہے، دوسرا اوپر سے پھر شکایات بھی ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہانی مانتی، جی جی، آوارہ دوستوں کے ساتھ ہمارا بچہ پھرتا رہتا ہے، رات گئے واپس آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اولاد کی تربیت نہ کرنے کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہیں کہ اولاد کی تربیت نہیں کی۔ مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا، پاکستان کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ تو ان کی بات ہے کہ جو نافرمانی کرتے ہیں، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کی تربیت سرے سے ہوئی نہیں ہے۔ پاکستان کا واقعہ ہے کہ وہ نوجوان پڑھا لکھا، بہت اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی، اس کا والد فوت ہو گیا۔ اب اس نے لوگوں سے اظہار کیا کہ میں اپنے والد سے بڑا پیار کرتا ہوں اور والد صاحب نے بھی بڑا مجھ سے پیار کیا، بڑی محبت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کروں۔
تو اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے ان کو جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس لڑکے کی تربیت کیسی ہوئی، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے جلایا نہیں جاتا۔ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب ان کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ، بڑی عزت و توقیر کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس کو نہلایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے اور دفن کیا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں پہ علامہ صاحب میں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین میں ایک بہت اہم سوال جو علامہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جو بالخصوص میں نے آج آپ ناظرین کے لیے چنا ہے۔ اس میں ایک سوال بڑا اہم ہے، جو سوال یہ ہے کہ اولاد کا نام کیسا رکھنا چاہیے۔ تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جن ناموں سے ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، ان پر اس نام کے اثرات کیا ہیں، اور علامہ صاحب سے اس بات کا پوچھتے ہیں کہ اپنی اولاد کا، اپنے بچوں کا، اپنے بیٹے بیٹیوں کا نام کیسا رکھنا چاہیے۔ جی علامہ صاحب۔ جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے ہر قدم کی رہنمائی دین اسلام سے لیں، قرآن پاک سے لیں، احادیث طیبہ سے لیں۔ تو یہاں پہ یہ سوال جو ہے کہ نام کیسا رکھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں کہ اپنے بچوں کا نام، اپنی اولادوں کا نام بزرگوں کے ناموں پہ رکھو۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، صحابہ تشریف لائے، اسی طرح اولیاء ہوئے ہیں۔ اگر بچیاں ہیں تو صحابیات کے نام موجود ہیں، جو اللہ کی ولیہ تھیں ان کے نام موجود ہیں۔ تو اپنے بچوں کے نام بزرگوں کے ناموں پہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ صحابیہ ہو، چاہے وہ اولیاء میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ بڑے عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں۔ خود ہم سے بھی کئی دفعہ یہ سوال کرتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے تو ہمیں کوئی نام تجویز کر دیں۔ ہم نے الحمدللہ جیسی تربیت ہوتی ہے ویسا ہی گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ ہم ان کو نام بتاتے ہیں حدیث پاک سے کہ یہ نام رکھنا زیادہ افضل ہے، یہ نام رکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ ایسا نام موجود ہے، یا اگر نام نہیں بھی موجود کہتے ہیں کوئی یونیک سا نام بتائیں، یعنی ایسا نام بتائیں جو کسی کا ہو ہی نہ۔ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہمیں ایسے ناموں کا پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کے نام بھی یونیک نام موجود ہیں، لیکن ہم اگر پڑھیں تو پتہ چلے احادیث کے اندر ان کی مرویات موجود ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے، یونیک نام بھی رکھا جاتا ہے الحمدللہ۔ بہرحال میں یہاں پہ سب سے اعلیٰ نام جو ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں۔ سب سے اعلیٰ و افضل نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھا برکت حاصل کرنے کے لیے اور میری محبت کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی نام رکھنے والے کو اور جس کا نام رکھا گیا ان دونوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ محمد نام کی فضیلت ہے۔ اچھا، اسی طرح احادیث طیبہ میں جو ذکر ملتا ہے محمد نام کے بعد جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ ہے، اسی طرح عبد الرحمن ہے۔ تو ایسے نام جن کے ساتھ عبد کا اضافہ کیا جاتا ہے، عبد کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے، اور آگے اللہ کا کوئی صفاتی نام یا ذاتی نام لگا دیا جائے، وہ سب سے افضل نام ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نام ایسے رکھنے چاہیے جو ہمارے بزرگان دین کے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب نے جواب دیا۔ اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ، جیسے علامہ صاحب نے پہلے ذکر کیا، جو لوگ اپنے بچوں کے نام بڑے عجیب عجیب رکھتے ہیں، قرآن مقدس نے کھول کر بیان کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ بلائیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب نے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھی اور آپ کو اسماء بھی بتائے، یونیک نام بھی بتانے اگر آپ نے رکھنے ہیں تو پھر علامہ صاحب سے پوچھیں، علماء سے رجوع کریں۔ میں علامہ صاحب سے بڑی جلدی سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، ایک اور بڑی ہمارا مشترکہ المیہ ہے کہ کیا بچے کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہیں، یا کیا بچے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت علماء کرام سے سنتے ہیں۔ جی، بچوں کو خوش کرنے کے لیے یا بہلانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرام کا بندہ مرتکب ہوگا، اور وہی حدیث پاک کی وعید موجود ہے کہ فرشتہ 1 میل اس کی بو سے دور چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ سے بچا جائے،
ایسا معاملہ کیا جائے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بچہ بھی بہل جائے. تو یہ سارا سلسلہ ہوگا جب شروع سے ہم بچے کی تربیت کریں گے. جب وہ چھوٹا سا تھا، ننھا منا سا تھا، دودھ پیتا تھا، اس وقت سے ہم اس کی غیر شعوری طور پر، اس کو شعور نہیں ہے لیکن وہ تربیت حاصل کر رہا ہے، غیر شعوری طور پر وہ اپنے والدین سے تربیت حاصل کرتا جا رہا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بچہ تو مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے لیکن والدین کی تربیت ایسی ہوتی ہے، اپنے والدین کو دیکھتا ہے میرے والدین کیا کرتے ہیں. اگر نمازی ہیں والدین، باپ نمازی ہے، والدہ نمازی ہے، بچہ بھی نمازی ہو جائے گا. اگر بے نمازی ہے تو بے نمازی ہوگا. اب یہ ہم کیسے شکایت کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا؟ واہ، صحیح فرما رہے ہیں، بجا فرمایا. اس پہ علامہ صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ تربیت میں کس چیز پر زور دینا چاہیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، یہ بھی ارشاد فرمائیں. جی، تربیت کے حوالے سے ایز اے مسلمان ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد کے تقاضے ہر شخص پر عائد ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو سب سے ضروری چیز ہے بطور مسلمان وہ ہے عقائد، کہ بچے کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بچے کو عقائد سکھائے جائیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو عقائد، چونکہ اب فطروں کا دور ہے، مختلف جو ہے وہ لوگ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف فاسد عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لہٰذا زیادہ زور عقائد پر دینا چاہیے کیونکہ عقیدے کا تعلق ایمان سے ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو بچہ گمراہ ہو سکتا ہے، مرتد بھی ہو سکتا ہے اگر عقیدہ درست نہ ہوا. تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو اعمال ہیں یہ عقائد کی درستگی کے بعد ان کا نفع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں ضمناً ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، آج کل بعض لوگ کفار کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ جو بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے ان کو ثواب نہیں ملے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ثواب اسی کو ملے گا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. معزز ناظرین، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ علامہ صاحب نے بہت مختصر وقت میں بڑی جامع گفتگو کی ہے اور الحمدللہ ہمارے معاشرے کی جو ضرورت تھی اس ٹاپک پہ بڑی مدلل آپ نے گفتگو فرمائی ہے. ایسے ہی مزید موضوعات سننے کے لیے، مزید علماء کرام کی گفتگو سننے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجئے.